نے جب دنیا میں قدم رکھا، میری نبی نے جب دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ عزت مآب صدر اعظم اور دوستان عزیزان، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تقریریں کی جا چکی ہے، اور میں جماعت تہام کا طالب علم اس پر کیا کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر کہنے پر مجبور ہوں۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو تو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ان سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے، اور نہ ان سے ہمیں کوئی مالی یا جانی فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی تذکرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ ہم ان سے محبت، ان کی تذکرے اور ان سے عقیدت ان کی کمالات اور خصوصیات کی بنا پر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم حاتم طائی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی سخاوت کی بنا پر، ہم نوشیروان کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی عدل انصاف کی بنا پر۔ لیکن دوستو، اگر ہم ان سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں نہیں کر سکتے، جو ان تمام کمالات کا مجموعہ تھی۔ ان لوگوں میں جو کمالات موجود تھی کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے نبی کا ہر عمل کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے تو انکار نہیں کرتا، لیکن بلا حاتم طائی کی سخاوت میری نبی کی سخاوت سے کیسا مقابلہ کر سکتی ہے؟ میں نوشیروان کے عدل انصاف سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن بلا نوشیروان کے عدل انصاف میری نبی سے کیسی بہتر ہو سکتی ہے، جنہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ میں مصر کی کلیوپیٹرا نامی خاتون کی حسن جمال کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن بلا اس کی نسبت میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، کیونکہ شاعر نے بھی فرمایا ہے، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے حسن پر، کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دولت پر، تو میں اس نبی پر کیوں نہ ناز کروں جو قدرت نے ان کا تمام کمالات کا مجموعہ تھی۔ میری نبی کے اندر صداقت تھی جس سے حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، میری نبی کے اندر عدالت تھی جس سے حضرت عمر فاروق عادل بن گئے، میری نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے حضرت عثمان سخی بن گئے، اور میری نبی کے اندر بہادری تھی جس سے حضرت علی شیر خدا بن گئے۔ اس سے آگے میں بڑھ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ قدرت کائنات نے میری نبی میں ہر وہ فعل رکھ دیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں میں فردن فردن پایا جاتا تھا۔ میری نبی کے اندر ابراہیم کا خلق تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل توحید تھا، اسماعیل کا اصرار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاکدامنی تھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں، اسی پاکدامنی سے محبت نہیں، اسی صداقت سے محبت نہیں، اسی شرافت سے محبت نہیں، اسی انکساری سے محبت نہیں، اور جسے اخلاقیات سے محبت نہیں، وہ انسان نہیں بلکہ درندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین اخلاق نمونہ ہے۔ آپ کو قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے افضل، ماں باپ والدین اور اس کی اولاد، یہاں تک کہ وہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرے اس سے زیادہ قریب نہ بن جائے۔ آج ہم اپنے غریباں میں جان کر کے دیکھیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے ہمارے دلوں میں محبت نہیں، اور اگر ایسا ہے تو ہماری ایمان کو خطرہ ہے، افسوس۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا ان چند الفاظ کے ساتھ کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم پر حملہ کرنے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ شاعر نے بھی فرمایا ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، انسان سے ہی صاحب کردار نہیں ہے۔ ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد، ہم کو تو بچا لیں گے قیامت کو محمد، وہ لوگ ڈرے جن کا طلبگار نہیں ہے۔